بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نور رضا کا اگلا سبق پڑھیں گے۔ فصل فی ما یجوز بہ الاستنجاء، ان چیزوں کے بارے میں فصل جن سے استنجا کرنا جائز ہے، جن چیزوں سے استنجا کرنا جائز ہے ان کے بارے میں فصل۔ لا یجوز کشف العورۃ للاستنجاء، جائز نہیں ہے، لا یجوز جائز نہیں ہے، کشف العورۃ شرمگاہ کو کھولنا، کشف کہتے ہیں کھولنا، العورۃ شرمگاہ۔ عورت کو بھی عورت اس لیے کہتے ہیں کہ وہ چھپانے کی چیز ہوتی ہے، تو عورت کو عورت اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بھی چھپانے کی چیز ہے۔ یہ عورت کا معنی ہے؟ ہاں، عورت کا معنی ہے، عورت کا معنی کیا ہے؟ چھپانے کی چیز۔ تو شرمگاہ کو بھی عورت اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بھی چھپانے کی چیز ہوتی ہے، اور عورت کو بھی یعنی جو مرد کے مقابلے میں عورت لفظ بولا جاتا ہے، اس عورت کو بھی عورت اس لیے بولتے ہیں کہ وہ چھپانے کی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو لا یجوز جائز نہیں ہے، کشف العورۃ شرمگاہ کو کھولنا جائز نہیں ہے، للاستنجاء استنجے کے لیے، یعنی جب کوئی دیکھ رہا ہو، مراد یہ ہے کہ جب کوئی دیکھ رہا ہو تو کسی کے سامنے شرمگاہ کو کھولنا جائز نہیں ہے، کسی کے سامنے شرمگاہ کو کھولنا جائز نہیں ہے۔ وَإِن تَجَاوَزَتِ النَّجَاسَةُ، اور اگر نجاست تجاوز کر جائے، مخرجہا اپنے مخرج سے، اگر نجاست اپنے مخرج سے تجاوز کر جائے، مخرج کہتے مقام کو جہاں سے نجاست خارج ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو چھوٹا پیشاب ہو یا بڑا، ٹھیک ہے، تو جہاں سے نجاست خارج ہوتی ہے اس مقام کو مخرج کہتے ہیں۔ تو وَإِن تَجَاوَزَتِ النِّجَاسَةُ مَخْرَجَهَا، اور اگر نجاست اپنے مخرج سے تجاوز کر جائے، وَزَادَ الْمُتَجَاوِزُ عَلَى قَدْرِ الدِّرْہَمِ، اور جو تجاوز کر گئی ہے وہ درہم سے زیادہ ہو، ٹھیک ہے، وَزَادَ الْمُتَجَاوِزُ تجاوز کرنے والی نجاست زیادہ ہو، عَلَى قَدْرِ الدِّرْہَمِ درہم کی مقدار سے، اگر نجاست جو ہے وہ ایک درہم سے زیادہ تجاوز کر جائے، لا تصح مع الصلاۃ، اس کے ساتھ نماز جائز نہیں ہے، لا تصح صحیح نہیں ہے، معہ اس کے ساتھ، الصلاۃ نماز، تو اس کے ساتھ نماز جائز نہیں ہے۔ اذا وجد، جب پائے، ما یزیلہ، ایسی چیز جس کے ساتھ وہ اس کو زائل کر سکے، اذا وجد ما یزیلہ، جب ایسی کوئی چیز پا لے جس کے ساتھ وہ نجاست کو زائل کر سکے۔ درہم کی مقدار میں نے بتائی تھی نا آپ کو پچھلے سبق میں، یا شاید اس سے پچھلے سبق میں، کہ درہم کہتے ہیں کہ آپ ہتھیلی کو خوب پھیلائیں، خوب ہتھیلی کو پھیلائیں، پھر اس کے اوپر ہتھیلی کے اوپر پانی ڈالیں، تو جتنا پانی ہتھیلی کے اوپر ٹھہر جائے، جتنا پانی ہتھیلی کے اوپر ٹھہر جائے وہ ایک درہم کی مقدار ہے۔ تو اگر ایک درہم کے برابر نجاست جو ہے وہ اپنے مخرج سے تجاوز کر جائے تو اس کو دور کرنا یہ واجب ہوتا ہے، اس کو دھونا واجب ہوتا ہے، اور اگر درہم سے زیادہ ہو تو دھونا فرض ہے، اور درہم سے کم ہو تو دھونا سنت ہے، ہم نے یہ پچھلے سبق میں پڑھا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ کسی کے سامنے شرمگاہ کو کھولنا جائز نہیں ہے استنجا کرنے کے لیے، اور اگر نجاست اپنے مخرج سے تجاوز کر جائے اور تجاوز کرنے والی نجاست ایک درہم کے برابر ہو تو اس کے ساتھ نماز جائز نہیں ہے جب اس کو زائل کرنے والی کوئی ایسی چیز کو پا لے۔ وَيَحْتَالُ لِإِزَالَتِهِ، اور ہیلا کرے یعنی طریقہ ڈھونڈے، لِإِزَالَتِهِ اس کو زائل کرنے کا، یحتال ہیلا کرنا یعنی ایسا طریقہ ڈھونڈنا
ٹھیک ہے، وَيَحْتَالُ اور طریقہ ڈھونڈے، ہیلا کرے، لِإِزَالَتِهِ نجاست کو زائل کرنے کا، من غیر کشف العورات شرمگاہ کو کھولے بغیر، شرمگاہ کو کھولے بغیر نجاست کو زائل کرنے کا طریقہ ڈھونڈے، کب؟ عند من یراہ جب کوئی اس کو دیکھ رہا ہو، عند من یراہ جب اسے کوئی دیکھ رہا ہو، جب اسے کوئی دیکھ رہا ہو تو پھر شرمگاہ کو کھولے بغیر ہی نجاست کو دور کرنے کا کوئی طریقہ ڈھونڈے۔ سمجھ آ گئی؟ اب تو الحمدللہ واش روم بنے ہوئے ہیں، یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے کہ بندہ واش روم میں داخل ہو جاتا ہے، بیت الخلاء بنے ہیں، لیکن جب بیت الخلاء نہیں ہوتے تھے، واش روم نہیں ہوتے تھے، کیونکہ پھر فصلوں کے اندر، کھلے میدان کے اندر قضائے حاجت کے لیے لوگ جاتے تھے، اس لیے پھر یہ احتیاط بتائی گئی ہے کہ جب کوئی دیکھ رہا ہو تو پھر شرمگاہ کو کھولے بغیر ہی نجاست کو زائل کرنے کا طریقہ ڈھونڈے۔ وَيُكْرَهُ اب یہاں سے مکروہات بتا رہے ہیں کہ کن چیزوں سے استنجا کرنا مکروہ ہے۔ وَيُكْرَهُ الْاِسْتِنْجَاءُ اور استنجا کرنا مکروہ ہے، اور استنجا کرنا مکروہ ہے، بِعَظْمٍ ہڈی کے ساتھ، ہڈی کے ساتھ استنجا کرنا مکروہ ہے، وَطَعَامٍ لِآدَمِيٍّ أَوْ بَهِيمَةٍ اور انسان کے کھانے کے ساتھ اور جانور کے کھانے کے ساتھ، یعنی جو انسان اور حیوان کا کھانا ہوتا ہے، کوئی بھی ہو، انسان کا روٹی ہے، ٹھیک ہے، یا اس کے علاوہ اور کوئی چیز ہے، اور حیوان کا جیسے گھاس ہے، ٹھیک ہے، چارہ ہے ان کا، تو انسانی اور حیوانی کھانے کے ساتھ بھی استنجا کرنا مکروہ ہے۔ انسانی اور حیوانی، بہیمتن کہتے ہیں جانور کو، ٹھیک ہے، تو انسان اور حیوان کے کھانے کے ساتھ بھی استنجا کرنا مکروہ ہے۔ واجرین اور اینٹ کے ساتھ، پکی اینٹ کے ساتھ، واجر کہتے ہیں پکی اینٹ کو، واجرین اور پکی اینٹ کے ساتھ بھی استنجا کرنا مکروہ ہے۔ وخازفین اور ٹھیکری کے ساتھ بھی، ٹھیکری کہتے ہیں یہ جو مٹی کا برتن ہوتا ہے نا جس سے پکایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، گھڑا ہے، ٹھیک ہے، یہ مٹی کا ہوتا ہے نا، اسے پکا کر یعنی آگ کے اندر پکایا جاتا ہے تو پھر یہ گھڑا بنتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو ٹھیکری بولتے ہیں۔ وخازفین اور ٹھیکری کے ساتھ بھی استنجا کرنا مکروہ ہے۔ وفہمین اور کوئلے کے ساتھ، وزجاجن اور شیشے کے ساتھ، وجسن اور چونے کے ساتھ، وشیء محترمین اور محترم شے کے ساتھ، خرقاتی دیباجن جیسے ریشمی کپڑا ہے، خرقاتی دیباجن جیسا کہ ریشمی کپڑا ہے، وقطنین اور روئی ہے۔ تو اب آپ محاورہ ترجمہ سنیے۔ ہڈی کے ساتھ، انسانی اور حیوانی کھانے کے ساتھ، پکی اینٹ کے ساتھ، ٹھیکری کے ساتھ، کوئلے کے ساتھ، شیشے کے ساتھ اور چونے کے ساتھ اور محترم شے جیسا کہ ریشمی کپڑا ہے اور روئی ہے، ان سب کے ساتھ استنجا کرنا مکروہ ہے۔ وبالید الیمنی اور دائیں ہاتھ کے ساتھ بھی استنجا کرنا مکروہ ہے، الا من عذر مگر عذر کے ساتھ، یعنی اگر عذر ہے، یعنی بایاں ہاتھ خراب ہے، یہ زخم ہے، ٹھیک ہے، اب پھر مجبوری ہے تو اب عذر کی صورت میں دائیں ہاتھ کے ساتھ استنجا کر سکتے ہیں، لیکن بغیر عذر کے دائیں ہاتھ کے ساتھ استنجا کرنا مکروہ ہے، بغیر عذر کے دائیں ہاتھ کے ساتھ، سیدھے ہاتھ کے ساتھ استنجا کرنا مکروہ ہے۔ وَيَدْخُلُ الْخِلَاءَ اور داخل کرے بیت الخلاء میں، الخلاء بیت الخلاء یعنی واش روم، وَيَدْخُلُ اور داخل کرے الخلاء بیت الخلاء میں، بِرِجْلِهِ الْيُسْرَىٰ اپنا بایاں پاؤں، بِرِجْلِهِ الْيُسْرَىٰ اپنا بایاں پاؤں، یعنی جب واش روم میں داخل ہو تو پہلے کون سا پاؤں داخل کرنا چاہیے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں
کہ وَيَدْخُلُ الْخِلَاءَ بِرِجْلِهِ الْيُسْرَىٰ کہ بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت مایا پاؤں یعنی الٹا پاؤں داخل کرے. وَيَسْتَعِيذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ یعنی تعوذ پڑھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے. وَيَسْتَعِيذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ اور تعوذ پڑھے یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے قبل دخولہ داخل ہونے سے پہلے. داخل ہونے سے پہلے یہ نہیں کہ واش روم میں داخل ہونے کے بعد پڑھنا ہے، بلکہ باہر ہی کھڑے ہو کر واش روم میں داخل ہونے سے پہلے تعوذ پڑھ لے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے.